بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد ورد عن الباقر عليه السلام في زيارة المعروف بزيارة يوم عاشوراء اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلوات بھیجے محمد وآل محمد 1431 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کا جو دن گزرا ہے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. اس عزا خانے میں ماہ محرم کے پہلے عشرے کے سلسلے میں عنوان کلام جس کی اطلاع آپ کو بھی مل چکی ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات. تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں زندگی کے مسائل کو سمجھا بھی جائے اور ان کو حل بھی کیا جائے. 2-3 ابتدائی باتیں ہیں جو اصل موضوع یعنی جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں ان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور زندگی کے ان مسائل کے سلسلے میں اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان کے ارشادات اس سلسلے میں ہماری کیا ہدایت کرتے ہیں اور ان کی سیرت اور ان کا کردار ہم سے کیا کہتا ہے. ایک ایک مسئلہ حیات پر ایک زندگی کے مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے 2-3 ابتدائی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے ذہن نشین کر لیں اور گفتگو آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ مسائل سے مراد کیا ہے. کیا زندگی کے مسائل سے مراد صرف زندگی کی دشواریاں ہیں، زندگی کے پرابلمز ہیں، یا نہیں زندگی کے مسائل سے مراد زندگی بسر کرنے میں جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان میں جو حالات بھی ہوتے ہیں ان پر بھی گفتگو کی جانا ہے. میرے جوان بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ اب کیا صرف پرابلمز آف لائف پر گفتگو ہونا ہے یا نہیں، پرابلمز آف لائف کے ساتھ ساتھ ایشوز آف لائف پر بھی گفتگو ہونا ہے. تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے سے واضح کر دوں کہ صرف زندگی کے مشکلات جن دشواریوں سے ہم دوچار ہیں صرف
ان کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جائے گا، بلکہ زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو کے سلسلے میں، چاہے ہم اسے دشواری سمجھتے ہوں اور چاہے ہماری نگاہ میں وہ زندگی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ پہلی بات تھی جو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا تھی گفتگو کے آغاز سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایشوز اور وہ پرابلمز، زندگی کے وہ مسائل جن پر گفتگو ہونا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں پھر عرض کروں گا کہ زندگی کے کون سے مسائل ہیں، یہ تب طے ہوگا جب ہم زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں، اپنی حیات کے بارے میں کوئی نظریہ طے کر سکیں۔ یعنی زندگی سے کیا مراد ہے؟ زندگی سے مراد صرف ہمارا جسم اور ہماری باڈی ہے، یا زندگی سے مراد ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہے؟ اگر زندگی سے مراد صرف جسم اور باڈی ہے تو اس کے مسائل کچھ اور ہوں گے، اور اگر زندگی سے مراد جسم بھی ہے، روح بھی ہے، جسم اور روح کا رشتہ بھی ہے، تو پھر مسائل کچھ اور بھی ہوں گے۔ صرف وہ مسائل نہیں ہوں گے جو پہلے تھے۔ جب زندگی سے مراد جسم بھی ہوگا اور روح بھی ہوگی تو پھر مسائل کچھ اور زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح سے زندگی سے مراد صرف دنیا کی زندگی ہے، صرف ہم اس کے قائل ہیں کہ 60-70 سال جو ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں یہ ہے زندگی، اور اس کے بعد موت ہے، پھر کوئی زندگی نہیں، یا نہیں ہم اس کے قائل ہیں کہ 60-70 سال جو ہم دنیا میں رہتے ہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ممکن یہ لفظ کبھی کہہ چکا ہوں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا نظریہ زندگی کے بارے میں اور ہے، دوسروں کا نظریہ اور ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں 60-70 سال جو بھی ہماری عمر ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ دوسرے کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہ تو نہیں کہتے کہ زندگی ہمیشہ یہاں رہنا، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال ہمیں رہنا ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہتے۔ آپ کیا کہتے ہیں تو مجھ سے سن لیجیے۔ مومن اور غیر مومن کا نظریہ حیات کے سلسلے میں جہاں بدلتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک لفظ کے سہارے بات محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ غیر مومن زندگی کے لیے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہمیں یہاں 70، 80، 90، 100 سال رہنا ہے اور اس کے بعد مر جانا ہے، لیکن مومن کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں 70، 80، 90، 100 سال رہنا ہے اور اس کے بعد مر کے جانا ہے۔ میں پھر لفظوں کو دوہراؤں، غیر مومن کہتا ہے مر جانا ہے، مومن کہتا ہے مر کے جانا ہے۔ مر جانا اور ہے، مر کے جانا اور ہے۔ مر جانا یعنی مٹ جانا، مر جانا یعنی فنا ہو جانا، مر جانا یعنی ختم ہو جانا۔ مر کے جانا یعنی زندہ رہنا، یعنی بارگاہ خدا میں جانا، یعنی حساب و کتاب کی منزلوں میں جانا۔ تو جب ہم یہ طے کر لیں کہ زندگی خالی دنیا کی زندگی ہے یا زندگی کا کوئی حصہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ہے، تبھی اس کے اعتبار سے زندگی کے مسائل طے ہو سکیں گے۔ جو دنیا کی زندگی کا صرف قائل ہے، اس کی زندگی کے مسائل میں زمین، مکان، روٹی، کپڑا، تعلیم، اولاد، شادی، بیاہ، دولت، کاروبار، بیماری، صحت، یہ سب چیزیں شامل ہوں گی بس۔ لیکن جو اس کا قائل ہے کہ ہم کو اگلی زندگی بھی ہماری اپنی زندگی ہے، تو پھر اس کی زندگی کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ لہذا زندگی دنیا کے مسائل الگ ہوں گے اور آخرت کی زندگی کے مسائل الگ ہوں گے۔ لہذا یہ طے کر لیں میرے سامعین، اور طے ہے
کہ ہم جس زندگی کے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس زندگی سے مراد صرف ہمارا جسم نہیں ہے، ہماری روح بھی ہے. اس زندگی سے مراد صرف ہماری دنیا نہیں ہے، ہماری آخرت بھی ہے. وہ زندگی جو جسم بھی ہے، جو روح بھی ہے، جو دنیا بھی ہے، جو آخرت بھی ہے، اس پوری زندگی سے متعلق جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات کو سمجھنا ہے اور ان تعلیمات کے ذریعے اپنے مسائل حیات کو حل کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پہلی گزارش میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ تھی کہ مسائل سے مراد کیا ہے. جب تک وہ معیار طے نہ ہو جائے اس وقت تک ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتے. میں نے اجمالاً مختصر طور پر آپ کے سامنے وہ مقصود رکھ دیا کہ پرابلمز بھی، ایشوز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی، جسم سے متعلق مسائل بھی اور روح سے متعلق مسائل بھی. اب اس کے بعد جو دوسرا سوال جو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور آج میں اس سلسلے میں زیادہ گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا ایک ایک مسئلے پر گفتگو سے پہلے. اور کل بھی میں نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا گزارش کی تھی کہ جو باتیں میرے دماغ میں ہیں، جو میں سوچ سکتا ہوں، آپ کے درمیان آتے جاتے ایک طویل عرصہ گزر گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کی کچھ مسائل وہ ہیں جو مشترک ہیں، ان میں جہاں بھی انسان ہو اس کے ساتھ وہ مسئلہ ہے. مثلا دنیا کی زندگی میں کھانا پانی مسئلہ ہے، مثلا آخرت کی زندگی میں حساب و کتاب مسئلہ ہے. لیکن یہی کھانا پانی پاکستان میں رہنے والے کے لیے الگ مسئلے ہیں، انگلینڈ میں رہنے والے کے لیے الگ مسئلے ہیں. چھوٹی سی مثال، بالکل پاکستان میں ایک رہنے والا مطمئن ہے کہ یہاں جہاں کہیں بھی گوشت بک رہا ہے وہ ذبیحہ، لیکن انگلینڈ میں رہنے والا وہ اطمینان اس سے حاصل نہیں ہے. تو مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، لیکن علاقے بدلنے کی وجہ سے مسائل بدل رہے ہیں. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو میں محسوس کر سکوں گا وہ میں آپ کے سامنے ان موضوعات پہ گفتگو کروں گا. لیکن اگر آپ اس میں میری مدد کریں گے تو یقیناً یہ میری مدد ہوگی کہ آپ جن مسائل پر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کی سوسائٹی میں، یہاں کے معاشرے میں، یہاں کے جوانوں کے لیے، یہاں کے بچوں اور بچیوں کے لیے، یہاں کے بزرگوں کے لیے، یہاں کے مردوں کے لیے، یہاں کی عورتوں کے لیے جن موضوعات پر گفتگو کی ضرورت ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات کو پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، میری نشاندہی فرمائے، میری رہنمائی فرمائے، تاکہ وہ موضوعات پر اپنی مثال بھر گفتگو کر کے اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے کردار کی روشنی ان مسائل کے حل کو پیش کر سکوں. دوسرا مسئلہ جس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر زندگی کے مسائل پیش نظر ہیں تو اہل بیت ہی کے تعلیمات کیوں؟ اہل بیت ہی کے تعلیمات کیوں آخر حل کرنا ہے ہمیں، سمجھنا ہے ہمیں، ان مسائل کی دشواریوں کو دور کرنا ہے، ان مسائل میں زندگی کو صحیح راستے میں چلانا ہے. تو آخر اہل بیت ہی کے تعلیمات کیوں؟ یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا؟ زندگی کے مسائل اور دنیا کے تجربے کار حاکموں کے تعلیمات کیوں نہیں رکھا گیا؟ زندگی کے مسائل اور دنیا بھر میں جو فلاسفر ہیں ان فلسفیوں کے تعلیمات، زندگی کے مسائل اور جو لوگ سماج اور معاشرے کے ماہرین ہیں ان کے تعلیمات، تو کوئی اور موضوع کیوں نہیں انتخاب کیا گیا؟ اور اگر دنیا والوں میں کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا تو دین والوں میں اکیلے اہل بیت تو نہیں؟ زندگی کے مسائل اور اصحاب پیغمبر کے تعلیمات، اہل بیت پیغمبر کے تعلیمات کیوں منتخب کیے گئے؟ تو سب کو چھوڑ کے اہل بیت پیغمبر کے تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے مسائل طے کیے جائیں، یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا؟ اہل بیت ہی کیوں آخر؟
میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں اور تعلیم یافتہ طبقے بھی ہیں، دنیا میں فلسفی بھی ہیں، دنیا میں سیاستداں بھی ہیں، دنیا میں حکام بھی ہیں، بڑے بڑے ملکوں کو چلا رہے ہیں، جو ملکوں کی حکومت چلا رہے ہیں، ان سے مسائل زندگی کو کیوں نہ حل کرایا جائے؟ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ساری زندگی جنہوں نے پڑھایا ہے، عمرانیات پڑھائے ہیں، معاشیات پڑھائے ہیں، سماجیات پڑھائے ہیں، ان سے زندگی کے مسائل کو کیوں نہ حل کرایا جائے؟ تو آخر اہل بیت ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صلوات پہلے بھیجے محمد والے۔ اگر ان لوگوں سے مسائل حیات کو حل نہیں کرانا تھا تو پیغمبر کے ارد گرد جو تارے تھے چاند کو گھیرے ہوئے، ان اصحاب پیغمبر سے مسائل حیات کو کیوں نہ حل کرا لیا؟ آخر حیات کے لیے جو مسئلے ہیں کیا وہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے دی ہے زندگی، جس نے زندگی دی ہے اسی نے زندگی کے مسائل کا حل بھی دیا ہے۔ جب حل اسی نے دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے حل کو، زندگی کے مسائل میں اس کی دی ہوئی رہنمائی کو، زندگی کے مسائل میں اس کے دیے ہوئے ہدایات کو حاصل کرنے کی یہ جگہیں جو مختلف جگہوں سے ہمیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب جو آج پڑھا رہے ہیں یہ پیدا تو نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیکھا ہے، تو علم کہاں سے حاصل کیا؟ اس سلسلے کو ڈھونڈتے چلے جائیے گا تو آخر میں جا کے اس پہلے انسان پہ علم جا کے رکے گا جس کا نام آدم ہے اور جو اللہ کے پاس سے علم لے کے آیا تھا۔ تو آج زمین پر جتنا علم ہے وہ نبیوں کے ذریعے آیا ہوا، اسے انسانوں نے نبیوں سے لیا ہے اور پھیلایا ہے۔ آج زمین پر جتنی حکومتیں ہیں یہ حکومت کا سلیقہ نبیوں سے لیا ہوا، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیغام جو نبیوں سے لیا ہوا۔ اور جب نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام پہ پہنچا اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہدایت کی ذمہ داری دے کے زمین پہ بھیج دیا، تو اس وقت اس پیغمبر کے آنے کے بعد اللہ نے امت پہ جو ذمہ داریاں رکھی ان میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ تمہیں اپنی زندگی کا آئیڈیل طے کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کا یہ حکم صراحت سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں زندگی کے ہر پہلو میں لقد کان لکم، تمہارے لیے، اسی نہیں کہا کہ تمہاری مذہبی زندگی کے لیے، قید نہیں لگائی اس نے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری مذہبی زندگی کے لیے پیغمبر نمونہ، تمہارے لیے، چاہے تم مسجد میں ہو تو بھی، چاہے تم دکان پہ کھڑے ہو تو بھی، چاہے تم جاب کر رہے ہو تو بھی، چاہے تم دسترخوان پہ ہو تو بھی، چاہے تم بستر پہ ہو تو بھی، زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے لقد کان لکم، تمہاری زندگی کے ہر پہلو کے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی کر رہا کہ میں تمہیں زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، تمہیں آئیڈیل ڈھونڈنا ہے، تو وہ آئیڈیل ہے پیغمبر خدا، اللہ کا رسول ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو، دنیا کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، جسمانی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، میری ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، معاشرے اور سوسائٹی کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کا رسول ہے آئیڈیل۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت ہی کیوں آئیڈیل پیغمبر خدا، ہمیں سیکھنا ان سے ہے۔ اب کیسے سیکھیں؟ پیغمبر ہم سے صدیوں دور، ہم نے نہ انہیں دیکھا، نہ ہم نے ان سے کوئی بات سنی، نہ ہم نے ان سے براہ راست کوئی سبق پڑھا، نہ ہم نے ان کا خطبہ سنا، نہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی،
نہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، نہ ہم ان کے ساتھ میدان جنگ لڑنے کے لیے گئے، نہ ہم ان کے ساتھ بازار گئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ کافروں کا مرد کے ساتھ برتاؤ ان کا کیسا تھا، جب وہ کفار سے ملاقات کرتے تھے تو کیسے، جب کوئی دوست اور احباب میں کوئی آتا تو پیغمبر کا برتاؤ کیا تھا، امیروں کے ساتھ سلوک کیا تھا، غریبوں کے، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے سیکھیں؟ کہا تم نے نہیں دیکھا، لیکن کچھ لوگوں نے تو دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے سیرت پیغمبر سیکھو۔ ہم نے جب ڈھونڈنا شروع کیا کہ پیغمبر سے کس نے سیکھا، پیغمبر کو کس نے دیکھا، پیغمبر سے کس نے زندگی کے سبق لیے، تو ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت ہی کیوں، جو میں نے سوال اٹھایا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں حیات پیغمبر کے سمجھنے والے، حیات پیغمبر کے دیکھنے والے، حیات پیغمبر میں اپنی زندگی بسر کرنے والے 3 ناموں سے لوگ دکھائی دیے۔ ایک اصحاب پیغمبر، ایک ازواج پیغمبر، اور ایک اہل بیت پیغمبر۔ پیغمبر کے دوست، ساتھی، چاہنے والے، محب، صحابی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر سے سیکھا، پیغمبر کی زندگی نے دیکھنے کو ملی۔ کسی کو بہت لمبی زندگی پیغمبر، جس نے اسلام کے شروع ہوتے ہی دین قبول کر لیا، اس نے پیغمبر کی زندگی اتنی پائی۔ جو وفات سے پہلے مسلمان ہوا اس نے اتنی زندگی نہیں پائی، مگر پیغمبر کی کچھ نہ کچھ زندگی ہر ایک نے پائی۔ جو بھی اصحاب پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کے اصحاب نے دین ان سے دیکھا، ان کو سیکھ، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر سے سیکھا۔ اسی طرح سے ازواج پیغمبر، سب برابر نہیں ازواج پیغمبر میں۔ جس سے پیغمبر نے آغاز میں شادی کی، جس نے سب سے زیادہ لمبی مدت گزاری پیغمبر کے ساتھ، اور جس سے بعد میں ہوئی، سب کی عمریں الگ الگ، فاصلے الگ الگ، لیکن بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ تو ازواج پیغمبر، پیغمبر کی بیویاں، ان سے سیرت سیکھی جا سکتی۔ اصحاب پیغمبر، پیغمبر کے دوست، ان سے سیرت و کردار پیغمبر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے پیغمبر کے گھر والے، اہل بیت پیغمبر، ان سے بھی سیکھا جا سکتا۔ ہم نے تاریخ میں ڈھونڈا، ہم نے فہرست بنائی، اہل بیت کون کون، اصحاب ازواج کون کون، اصحاب کون کون۔ ہم نے اہل بیت کی گنتی لکھ لی، ہم نے ازواج کی گنتی بھی لکھ لی، لیکن جب اصحاب کی باری آئی تو اصحاب کی تعداد لاکھوں میں پہنچی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ لاکھوں لوگ زیادہ آسان ہے ان سے سمجھنا، ایک نہیں ملے گا، دوسرا بتائے گا، دوسرا نہیں بتائے گا، تیسرا بتائے گا، کچھ تو زیادہ بتانے والے ہوں گے تو زیادہ سیکھنے کو مل جائے گا۔ ہم نے اصحاب پیغمبر کو منتخب کر لیا سیرت پیغمبر سمجھنے کے لیے۔ ہم گئے اصحاب پیغمبر کے پاس، ہم نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا، پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا ایسے پڑھتے تھے۔ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ کہا اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ وہ بتاتے جا رہے ہیں، ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر روزہ کب رکھتے تھے؟ کہا کیسے رکھتے تھے؟ ایسے۔ کس وقت کرتے تھے؟ اس وقت۔ پیغمبر میدان جنگ میں کیا کرتے تھے؟ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو کیا ہوتا؟ ہم پوچھتے جا رہے ہیں، وہ بتاتے جا رہے ہیں۔ جب کوئی کافر ملنے آتا تھا سیرت پیغمبر کیا ہوتی؟ جب کوئی سربراہ آتا تو پیغمبر کا کردار کیا ہوتا؟ غریبوں کے ساتھ پیغمبر کا سلوک صاف بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھتے پوچھتے ایک مرتبہ روح بدلا۔ ہم نے کہا اتنی دیر سے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مسجد میں پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی تھی، مسجد خزا میں پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی تھی، میدان جنگ میں پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی تھی، بازار میں پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی تھی۔ ذرا یہ بتائیے کہ پیغمبر رات میں بستر پر سوتے کب تھے، اٹھ کب جاتے تھے؟ جیسے ہی ہم نے کہا، اصحاب پیغمبر نے کہا بھائی یہ نہ بتا پائیں گے، سوتے کب تھے، اٹھ کب جاتے تھے، یہ ہم نہ بتا پائیں گے، یہ ہے گھر کی بات، ہم ہیں باہر والے، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم نے کہا پیغمبر راتوں کو اٹھ کے ان کی سیرت کیا تھی، نماز شب کیسے پڑھتے تھے، سجدوں میں دعا کیسے کرتے تھے؟ کہا یہ ہم نہ بتا پائیں گے، یہ گھر کی بات ہے، ہم باہر والے۔ ہم نے کہا اچھا چلو گھر کی بات ہے، ان کے پاس چلے۔ ہم آئے ازواج پیغمبر کے پاس، پیغمبر کی بیویوں سے ہم نے پوچھنا شروع کیا، سوتے کیسے تھے؟ ایسے۔ بستر کیسا تھا؟ ایسا، چٹائی کا بستر جس پر لیٹ جاتے تھے تو اٹھتے تو پشت مبارک پر چٹائی کے نشان دکھائی دیتے۔ کہ راتوں میں اٹھ کے تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، گریا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اصحاب پیغمبر کے بعد ہم نے ازواج پیغمبر سے گھر کی باتیں پوچھی اور انہوں نے گھر کی باتیں بتانا شروع کی۔ کھانا ایسے کھاتے تھے،
بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، ازواج کے ساتھ یہ سلوک تھا، سب بتاتی چلی گئی۔ ہم نے کہا ذرا یہ تو بتائیے کہ جب گھمسان کا رنگ میدان جنگ میں پڑتا تھا تو پیغمبر کی صورت اس وقت کیا ہوتی؟ بس جیسے ہی ہم نے گھر سے نکل کے باہر کی بات شروع کی تو ازواج نے کہا دیکھو ہم گھر کے رہنے والے، ہم گھر کی بات جانتے، ہم سے باہر کی بات نہ پوچھو۔ تو ہم نے اصحاب پیغمبر سے پوچھا تو کہا ہم سے گھر کی بات نہ پوچھو، باہر کی باتیں ہم بتائیں گے۔ ہم نے ازواج پیغمبر سے پوچھا، کہا ہم سے باہر کی باتیں نہ پوچھو، ہم گھر کی باتیں بتائیں گے۔ اصحاب اور ازواج کے بعد ہم چلے گئے اہل بیت پیغمبر کے پاس۔ ہم نے کہا مسجد میں نماز کا ایسے، کا مصلی پہ سجدہ کا ایسے، کا سجدے کو طول کا ایسے، کا خطبہ کا ایسے، کا خطبے کا توڑنا کا ایسے، کا میدان جنگ کا ایسے، کا راتوں کو بستر سے اٹھ کے عبادت کا ایسے، ہم نے کہا نماز شب کا ایسے۔ تو ہم گھر کی بات بھی پوچھتے رہے تب بھی اہل بیت بتاتے رہے، باہر کی بات پوچھتے رہے تو بھی اہل بیت بتاتے رہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمیں حیات و سیرت و کردار پیغمبر کو مکمل طور پر پانا ہے تو نہ اصحاب پیغمبر سے ملنے والی ہے، نہ ازواج پیغمبر سے ملنے والی ہے، یہ صرف اہل بیت پیغمبر سے ملنے والی ہے، جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی اور جن کی گود میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی۔ بس ہم نے دامن اہل بیت پکڑ لیا کہ مکمل سیرت محمد و آل محمد لینا ہے تو انہی کے سہارے ملنے والی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل۔ نہیں بھی تھوڑی سی گفتگو باقی رکھے، ہو سکتا ہے کسی دماغ میں ہو کہ ٹھیک ہے آدھی زندگی ان سے لے لیتے، آدھی زندگی ان سے سمجھ لیتے، باہر کی زندگی اصحاب پیغمبر سے سمجھ لیتے، اندر کی زندگی ازواج پیغمبر سے سمجھ لیتے۔ کیا شرط ہے کہ ایک ہی جگہ سے مکمل حیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ بھی کر لیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حیات پیغمبر ہم تک جو منتقل ہو کے آئے گی تو اس درمیانی وسیلے کے لیے بتانے والے کی ضمانت کون ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر نے بتایا ہے، جو پیغمبر نے کیا ہے ہم سے وہی بتایا جا رہا ہے، جو پیغمبر کا طرز عمل تھا ہم تک وہی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور جب ضمانت کی بات آئی تو ہم نے یہ پایا کہ ضمانت دو چیزوں کے قرآن نے لی، ایک زبان کی ضمانت اور ایک عمل کی ضمانت۔ آدمی غلطی دو ہی جگہ کر سکتا ہے، یا زبان سے غلطی کر سکتا ہے یا عمل سے غلطی کر سکتا ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا تو زبان و عمل کی ضمانت کے بعد اس سے بھی ایک اور اونچی ضمانت مجھے ملی، قرآن کے سہارے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کون سی ضمانت؟ یہ بتائیے، ہم آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں اپنے لیے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ کا حکم طے کر لیتے ہیں۔ جو واجبات ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، مجلس میں آنا ہے، دین کی پابندی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، طے کر لیتے ہیں کرنا ہے ہم کو۔ اسی طرح سے بہت سے کام ہیں جن کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ کام ہمیں نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، بدکرداری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کتنے ایسے کام ہیں جنہیں ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، انہیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا ہے اور انہیں نہیں کرتے۔ لیکن میں ایک فطری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کام کا نہ کرنا انسان کے قابو میں ہے۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے گانے کی، اچھی لگ رہی ہے، ہم نے کان ادھر سے ہٹا لیے کہ نہیں سننا، کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ نگاہ اٹھی، پرکشش چہرے پہ پڑی، شیطان روک رہا ہے، نگاہ ہم نے جھکا لی، کر لیتے ہیں۔
گفتگو ہو رہی تھی، زبان بولنے والی تھی، چٹخارے والی گفتگو چلتے چلتے کسی کی برائی پہ زبان کھلنے والی تھی، غیبت ہونے والی، ایک دم سے یاد آیا غیبت حرام ہے، روک لیا ہم نے، زبان کو رک گئی ہے بات۔ تو ہم آنکھوں پہ قابو کر سکتے ہیں، ہم زبان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کانوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم ہاتھوں پر قابو کر لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے کی ایک چیز ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ماہ مبارک کے رمضان سے مثال کے طور پر، رمضان جاڑوں میں بھی پڑتا ہے، رمضان گرمیوں میں بھی پڑتا ہے، اب دھیرے دھیرے گرمیوں کی طرف جا ہی رہا۔ کچھ بزرگ جو یہاں بیٹھے انہوں نے ایک رمضان گرمیوں کو گزارا ہوگا، اب ایک انشاءاللہ گزاریں گے، اور نہیں گزارنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے بس، لمبی عمر کی دعا کریں گے تو رمضان گرمی میں گزارنا پڑے گا۔ ایک درمیانی راستہ اور نکل آئے گا کہ زندہ تو رہیں مگر اتنے بیمار کہ روزہ نہ رکھنا پڑے۔ خیر، تو گرمیوں میں روزہ، مثلا گرمیوں میں روزہ 18 گھنٹے 17 گھنٹے کا لمبا روزہ، لنچ کا ٹائم ہوا، سب لوگ کھا پی رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی کافی پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے۔ یہ جو روزے دار ہے یہ کچھ نہیں پی رہا، لیکن کولیگس کو کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا کھا پی رہے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ نہ کھائیں یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور ہمیں پیاس لگی ہے تو پانی پی کے دیکھ کے جینا چاہے پینے کا، نہ پینے کر لیں گے، لیکن پینے کا جینا چاہے، قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، نہ پینے کر سکتے ہیں لیکن پینے کا جینا چاہے، دل میں پانی پینے کی چاہت پیدا نہ ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے کام ہیں گناہ ہونے کی وجہ سے خیال آتا ہے آدمی نہیں کرتا، میں نے اس کی مثال دی۔ تو میں نے مثال کس چیز کی دی؟ یہ کہنے کے لیے کہ ہم اپنے عمل پہ تو قابو کر سکتے ہیں لیکن اپنی چاہت پر ہمارا قابو نہیں ہوتا۔ میں نے اہل البیت کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے قول و عمل ہی کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے، بلکہ اللہ نے ان کی چاہت کی ضمانت بھی لی ہے۔ اس کا اعلان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اور کوئی ہوتا کہ جس کی چاہت پر اس کے قابو، ان کا قابو ہو، اس کی ضمانت ہوتی تو میں اس کے پیچھے چل پڑتا۔ نہ کسی کے عمل کی اللہ نے ضمانت لی، نہ کسی کے قول کی اللہ نے ضمانت لی، نہ کسی کی چاہت کی اللہ نے ضمانت لی، ان کے لیے اس کی عجیب و غریب اور عظیم ضمانتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو فقرہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کلہم عدول، میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، ٹھیک ہے مانے لیتے ہیں، حالانکہ کیسے مانے؟ صفین کے میدان میں ادھر بھی کھڑے ادھر بھی کھڑے، یہ بھی عادل وہ بھی عادل، یہ گردن کاٹ رہے ہیں وہ ان کی گردن کاٹی جا رہی، یہ بھی عادل وہ بھی عادل، کیسے مانے؟ لیکن چلیے مانے لیتے۔ تو عدالت کو مان بھی لیں تو عدالت کس چیز کا نام ہے؟ عدالت نام ہے کہ بڑے گناہ تو کرے ہی نہیں اور چھوٹے گناہ دوہرائے نہیں۔ اس کا مطلب چھوٹے گناہ کرنے کی گنجائش عدالت کے ساتھ باقی ہے۔ عدالت جائے گی تب جب بڑا گناہ کر بیٹھے گا تو چلی جائے گی، جیسے ہی کوئی بڑا گناہ کرے گا عدالت چلی جائے گی، پھر توبہ کرے گا عدالت واپس آ جائے گی۔ عدالت جاتی بھی ہے، عدالت آتی بھی ہے۔ تو اصحاب کے لیے زیادہ سے زیادہ عدالت ہے، مگر اہل البیت وہ ہیں جن کے لیے قرآن کریم آیے تطہیر کے ذریعے اعلان عدالت نہیں کر رہا ہے، اعلان عصمت کر رہا ہے۔ عدالت آنی جانی ہے، عصمت آنے کے بعد جانے والی
صفت کا نام نہیں ہے، تو جہاں غلطی کا، خطا کا کوئی امکان نہ بھولے سے، نہ جان بوجھ کے، نہ نفس کے دباؤ میں، نہ ماحول، جب کسی صورت میں باقی نہ رہ جائے، اس جگہ کا نام اہل البیت ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع معین کیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجتے ہیں۔ اور اب آج کی آخری بات، کل سے موضوع کے اعتبار سے ایک موضوع پر گفتگو کی جائے گی جو آپ سے خصوصیت سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے بہنوں سے بھی۔ ہمیں کس سے سیکھنا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام سے۔ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا حل کہاں تلاش کرنا ہے؟ تعلیمات و سیرت و کردار اہل البیت علیہ السلام ہے۔ مسئلہ یہ ہے اہل البیت کون ہے، اس کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر گرامی اور ان کی نسل میں آنے والی ان کی بیٹی اور 12 ائمہ علیہ السلام۔ میں جس مسئلے کی طرف آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف پنجتن پاک اہل البیت نہیں، پنجتن پاک کے بعد چوتھے امام سے لے کے آخری امام حضرت ولی اعظم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سب کے سب اہل بیت پیغمبر ہیں۔ مجھے اس موضوع پر بحث نہیں کرنا، اگر کسی کو اس پر گفتگو ہے، کوئی مسئلہ اس کے سوال اس کے دماغ میں ہے، مجھ سے دریافت کر سکتا ہے، مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنا۔ اہل البیت سے مراد اس میں بھی باقاعدہ علمی موضوعات ہیں اور ان پر تفسیروں میں مکمل بحث اور کلام کی کتابوں میں بھی کہ آیا اہل البیت سے مراد ازواج نبی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا پیغمبر کی اولاد کون ہے کون ہے نہیں۔ بہرحال ہم آپ جس پر شہدا میں بیٹھے اس وقت ان سے میری گفتگو ہے کہ اہل البیت سے مراد پنجتن پاک اور ان کے بعد چوتھے امام سے لے کے آخری امام۔ اب ایک بہت نفسیاتی بات ہے، ان سب سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو حیات پیغمبر ہی میں اسے موت آ گئی، ایک انسان وہ ہے مسلمان کہ جو حیات پیغمبر میں پائی اس نے اور اس کے بعد اس کی موت مولا علی کے دور میں آ گئی۔ ایک انسان وہ ہے جو امام حسن مجتبی کے دور میں پیدا ہوا اور سید الشہداء کے دور میں اس کو موت آ گئی۔ تو انسان اور مسلمان تو پیدا ہوتے جا رہے ہیں نا۔ یہ بتائیے کہ جسے پیغمبر کی زندگی میں موت آ گئی اسے علی سے سیکھنے کو ملا نہیں، اسے صرف حیات پیغمبر ملی۔ لیکن جسے مولا علی کی زندگی میں جسے موت آئی اسے پیغمبر سے بھی سیکھنے کو ملا، علی سے بھی سیکھنے کو ملا۔ جسے پانچویں امام کے دور میں موت آئی، پیدا ہوا مثلا چوتھے امام کے دور میں، موت آئی پانچویں امام کے دور میں، دو اماموں سے براہ راست سیکھا اور اس سے پہلے جو گزرے ہاتھی ان سے ان کی سیرت بیان کرنے والوں کے ذریعے سیکھا۔ تو اسے پانچویں امام کے دور میں موت آئی تو 7 معصومین سے سیکھنے کو ملا، چھٹے امام کی حیات سے سیکھنے کو نہیں ملا نا۔ قیمتی بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کے بعد ہمیں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے شکر کرنے کے لیے۔ جو 8ویں امام کے دور میں اٹھ گیا اسے 9ویں امام سے سیکھنے کو نہیں ملا، جو 10ویں امام کے دور میں زندگی سے جدا ہو گیا اسے 11ویں امام سے سیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ اس کریم پروردگار کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کی زندگی میں بھیجا ہے کہ جس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے بزرگوں کے ساتھ پورے 14 معصومین سے زندگی کے سبق سیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ کمرے میں 100 واٹ کا بلب لگا دیں، روشنی ہوگی، پھر 100 واٹ کا بلب اور لگا دیں، روشنی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پھر 100 واٹ کا بلب اور لگا دیں، روشنی اور بڑھے گی نا۔ سورج جو آسمان میں نکلا ہوا ہے روشنی دے رہا، اس سورج کی روشنی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں بھی، بارگاہ میں بھی، مسجد میں بھی، امامباڑے میں بھی، پارک میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ ہے۔ ایک سورج کی روشنی ہے نا،
اگر 2 سورج ہو جائیں، اگر 3 سورج ہو جائیں، میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب اگر کوئی اس ایک سورج کی روشنی دروازوں پہ پردے ڈال لے، کھڑکیوں پہ پردے ڈال لے، موٹے موٹے دبیز پردے ڈال لے، سیل کر دے، اور اس کے بعد شکوہ کرے کہ صاحب سورج تو نکلا ہے مگر ہمارے کمرے میں تو اندھیرا ہے، تو یہ قصور سورج کا ہے کہ اس کا جو کمرے میں پردے ڈالے بیٹھا؟ آپ سے پہلے قصور اس کا ہے جو پردے ڈالے بیٹھا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہدایت کا ایک سورج نہیں ہے، 14 سورج ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنی تیز روشنی ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کہیں کوئی اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، بغض کا اندھیرا ہے، بیماریوں کا اندھیرا ہے، تندرستی کا اندھیرا ہے، اختلافات کا اندھیرا ہے، تو ان سورجوں کی کمی نہیں ہے، یہ گناہوں کے پردے ہیں جو روشنیوں کو روک رہے ہیں۔ توبہ کر کے گناہوں کے پردے ہٹاتے چلے جاؤ، ہدایت کے سورجوں کا نور تمہارے گھروں میں داخل ہوتا چلا جائے۔ ایک سلوات دیتے محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس 14 سورج ہیں، ایک سورج اتنا بڑا ہو کہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ وہ سورج کتنا چھوٹا ہے ہمارے 14 سورجوں کے مقابلے میں؟ ان میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں جو اشارہ کریں تو یہ پلٹ آتا ہے؟ تو وہ کتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہو کہ اتنی روشنی دیتا ہے۔ تو جس کی مرضی پر یہ سورج چلے، ایسے آفتاب ہمارے پاس ہوں، اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں اندھیرے اگر ہیں تو یہ کمی ہماری ہے۔ یہ فرش ازا بہترین مہلت ہے، یہ ایام ازا بہترین گنجائش کا زمانہ ہے۔ یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی قربانیاں جو ہماری زندگی میں، ہماری مردہ زندگی میں ایک روح پھونک کے اسے پھر زندہ کر دیتی ہے۔ بہتا ہوا آدمی اس فرش ازا پہ واپس آنے لگتا ہے، راستے سے ہٹتا ہوا آدمی اس فرش ازا کی وجہ سے صراط مستقیم پہ واپس آنے لگتا ہے۔ عجیب و غریب طاقت دی ہے اللہ نے حسین کی قربانی میں، اور اس کا بہترین فائدہ یہی ہے کہ ہم اس فرش ازا پہ بیٹھ کے جب ہمارے دل باتوں کو سننے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ روایات میں فقرہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دعا کرنے کے لیے یہ سکھایا گیا ہے کہ دل نرم ہو تب دعا کرو، دل نرم ہو تب دعا کرو، اور اگر دل نرم نہ ہو تو دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی مصیبت یاد کرو۔ حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا ہے روایات میں کہ اپنی ہی کوئی مصیبت، مرحوم ماں، مرحوم بابا، کوئی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کر کے جب دل نرم ہو جائے تب دعا کرو۔ نرم دل سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ خدا میں جاتی ہے۔ اسی طرح سے اچھی بات بھی دل جب سخت ہوتا ہے تو اس پہ اثر نہیں کرتی۔ آپ کچی مٹی میں پانی ڈالیں فوراً مٹی جذب کر لیتی ہے، آپ پتھر کے ٹکڑے میں پانی ڈالیں تو چٹک کے پانی بکھر جاتا ہے، پتھر اسے جذب نہیں کرتا ہے۔ دل کی صورت بھی یہی ہوتی ہے، دل کبھی سخت ہوتا ہے تو پتھر کی طرح کہ اچھی بات کو قبول نہیں کرتا، نرم ہوتا ہے تو خاک کی طرح کہ ہر اچھی بات کو جذب کر لیتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنا بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ حسین کے تذکرے ہمارے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ حسین کی یاد میں بہتے ہوئے آنسو بہتے جاتے ہیں رخسار پر، لیکن دل کی سیاہی کو دھوتے چلے جاتے ہیں۔ بس بہترین وقت ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے تذکروں اور ان کے کردار کی روشنی کے ذریعے اپنے کردار کو منور کر سکیں، اپنے گھروں میں دین کا پیغام پہنچا سکیں، جس کے لیے کربلا میں حسین نے اتنی عظیم قربانی دی۔ آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی، 2 محرم کی شب شروع ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کل مختصر سا تاریخچہ میں نے پڑھا تھا کہ 22 رجب کو جب امیر شام جہنم واصل ہوا ہے، اور اس کے بعد یزید تخت حکومت میں بیٹھا اور مطالبہ بیعت کیا گیا، تو یہ مطالبہ حسین تک بھی پہنچا۔ حسین کو ولید نے بلوایا تھا، حسین نے گفتگو کر کے بیعت سے انکار کیا تھا، مگر حسین کو گفتگو کرنے کے لیے ولید کے دارالامارہ میں محل میں جانا پڑا تھا۔ مقاتل اس وقت کے منظر کو لکھتے ہیں، حسین تنہا نہیں ہے۔ حسین جب جانے لگے تو سارے بنی ہاشم ان کے ساتھ تھے، محمد حنفیہ، ابو الفضل عباس، مسلم بن عقیل،
حضرت علی اکبر سارے بنی ہاشم حسین کے ساتھ تھے، اور حسین نے یہ کہا تھا کہ تم سب باہر رکنا ہوگا، تم کو میں دارالامانہ کے اندر جاؤں گا، اسلحہ لے کے چلو، اور جیسے ہی میری آواز ذرا سی بلند ہو تم سب کے سب اسلحے ہاتھوں میں کھینچ کے تلواریں دارالامانہ کے اندر داخل ہو جانا۔ یعنی حسین تنہا نہیں گئے، اور حسین دشمن کے مقابلے کی تیاری کا انتظام کر کے گئے، اگر حسین پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میں نے بات کیوں کہی ہے؟ یہ بات سنانے کے لیے کہی ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین نکلے تو زینب نے اپنے بھیا کو خدا حافظ کہا، دروازے پر کھڑے ہو کے بہن نے بھائی کو رخصت کیا۔ حسین مقتل میں نہیں جا رہے تھے، حسین برستے ہوئے تیروں میں نہیں جا رہے تھے، حسین چمکتی ہوئی تلواروں میں نہیں جا رہے تھے، حسین اپنے نانا کے مدینے میں تھے اور تنہا نہیں جا رہے تھے، اتنے چاہنے والے ساتھ تھے۔ مگر زینب نے جب رخصت کیا ہے تو چاہے جتنی دیر حسین کو لگی ہو، جب تک حسین واپس نہیں آئے، بہن وہیں پہ کھڑی تھی جہاں سے بھیا کو رخصت کیا۔ اللہ، حسین واپس آ گئے، فیصلہ کر لیا، نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑا۔ رات کی تاریکی میں رخصت ہونے کے لیے نکلے، نانا کی قبر پر پہنچے۔ نانا عمر کے اس مرحلے میں جب مصیبتوں اور مشکلوں کے درمیان دل بے حد بے چین ہوتا تھا اور آپ کی یاد تڑپاتی تھی، تو آپ کی قبر پہ آ کے رخسار رکھ دیتا تھا، سینہ رکھ دیتا تھا، چین مل جاتا تھا۔ مگر میرے نانا، اب یہ دنیا مجھے آپ کے پاس نہیں رہنے دے۔ اماں کی قبر پہ گئے، اماں، دل بے چین ہوتا تھا، بڑی کمسنی میں آپ چھوڑ کے چلی گئی تھی اماں، جب دل چاہتا تھا کہ اماں کی گود مل جائے تو آپ کی قبر پہ رخسار رکھ دیتا تھا اماں، مگر یہ دنیا اب آپ کے پاس نہیں رہنے دیتی۔ بھیا، ارے جب تنہائی کا احساس ہوتا تھا تو آپ کی قبر پہ آ جاتا تھا، لگتا تھا بھائی کے سینے سے لگ گیا، مگر بھیا یہ دنیا اب یہاں رہنے نہیں دیتی۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے گئے، مکہ چھوڑا، قافلے کو لے کے نکلے، راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اور یہاں تک کہ قافلہ اس زمین پر پہنچ گیا جہاں گھوڑا رک گیا، گھوڑے نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا۔ حسین نے جو اس علاقے میں لوگ آباد تھے ان کو بلوایا اور نام پوچھنا شروع کیا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کہا دوسرا کوئی نام ہے، کہا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے، کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی کوئی نام ہے، کہا اسے کربلا بھی۔ تو کربلا کا لفظ آیا، حسین نے کہا ہاں یہ زمین کرب و بلا ہے، یہی ہماری گردنوں پہ سوکھی گردنوں پہ خنجر چلیں گے، یہی ہمارا خون بہے گا۔ اس کے بعد ایک مٹھی خاک زمین سے اٹھائی، اسے سونگا اور اس کے بعد آواز دی، ہاں بس اب یہی خیمے لگا دیں۔ حسین نے حکم دیا ہے خیمے لگائے جائیں۔ فرات بہ رہی ہے، دور تک تپتا ہوا ریگستان ہے، لیکن فرات کے کنارے تھوڑی سی ٹھنڈک ہے۔ حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ برادر حسین، سردار لشکر حسین، سپہ سالار حسین ابو الفضل عباس آگے بڑھے، فرات کے کنارے خیمے لگائے جانے لگے۔ خیمے لگ رہے تھے کہ ایک مرتبہ لشکر عزیز نے رکاوٹ پیدا کر دی، ہم فرات کے کنارے خیمے نہ لگنے دیں گے۔ عباس نے ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیا، ارے میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال، میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال کہ میرے آقا کے خیمے فرات سے دور تپتی ہوئی ریت پہ صحرا میں لگائے جائیں۔ حسین نے دیکھا میں نے قدم قدم پہ بھیا کو روکا ہے، اب یہ میرے روکنے کا وقت نہیں ہے۔ جب حسین لے کے کاندھوں پہ چلے تھے، جوان بھائی لے کے کاندھوں پہ چلے تھے، حسن مجتبیٰ کے جنازے کو لے کے چلے تھے تاکہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیں، اس پر بھی لاش کو روکا گیا تھا، ہم رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیا تھا، میرے ہوتے کس کی مجال ہے۔ حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے روک دیا تھا، اب یہ مرحلہ آیا، حسین نے بہتر جانا زینب کا سہارا لیا جائے، کہا بھیا کو روکو۔ زینب نے فضہ کو بھیجا، بھیا آقا آپ کو آپ کی بہن نے طلب کیا ہے۔ زینب کے پاس
ننھے ننھے بچوں کے لیے تپتی ہوئے ریت پر خیمے لگ گئے. اجرکم اللہ. اور دھوپ، گرمی، لو، تپش، اس میں دن گزر رہا ہے کہ ایک مرتبہ فضا آئی، بدو فکرے فضا آئی، امام کی خدمت میں آئی، کہا مولا آپ کی بہن آپ کو یاد فرما رہی. حسین زینب کے پاس پہنچے. بہن کیا بات ہے، کیوں یاد کیا؟ اجرکم اللہ. میں 2-3 فکرے سن لے. کیا بات ہے بہن، کیوں یاد کیا ہے؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے خیمے اکاڑ کے کہیں اور لے چلو، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے. کہا بہن تمہارے جوان بھائی تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری گود کے پالے جوان بچے تمہارے ساتھ ہیں، خیمے آباد ہیں، تمہاری بچیاں تمہارے ساتھ ہیں. بہن پھر اس الجھن اور اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں بھیا نہ جانے کیا بات ہے، اس اجڑے سنسان بیابان سے خیمے کہیں اور لے چلو، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے. سب میرے ساتھ ہیں مگر خیموں کے ارد گرد سے ایک بی بی کے گریا کی صدا آ رہی ہے. خیموں کے ارد گرد سے کسی بی بی کے رونے کی صدا ایسے آ رہی ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہو. حسین نے کہا میری بہن زینب، ارے تم نہ پہچان سکی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے. جب ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا. ہاں آج 2 محرم کو زینب کے ساتھ سیدہ ہے، مگر یہ بی بی اس وقت کیا کرے گی جب حسین سر کٹا کے کربلا میں سو رہے ہوں گے اور زینب سر سے ردا چھین چکی ہے، کربلا سے جا رہی ہوگی. ارے کبھی لاشوں پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے اور کبھی ان بیٹیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے جو ننگے سر پھرائی جا رہی ہیں. وَاسْتَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم سید الشہداء، ماتم حسین.